بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ابتدا کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے وہ مستقل بالمفہومیت ہے اور دوسری حیثیت سے وہ غیر مستقل بالمفہومیت ہے۔ جس حیثیت سے وہ مستقل بالمفہومیت ہے وہ ابتدا جو باب افتعال کا مصدر ہے اس کا معنی ہے، اور جس حیثیت سے غیر مستقل بالمفہومیت ہے اس حساب سے وہ من کا معنی ہے۔ تو جو ابتدا مستقل بالمفہومیت ہے، باب افتعال کا مصدر ہے، وہ کبھی حرف نہیں ہو سکتا، اور جو ابتدا من کا معنی ہے تو من کا معنی کبھی ابتدائے کلی نہیں ہو سکتا اور وہ مستقل بالمفہومیت نہیں ہو سکتا۔ اب یہی دونوں فرق بتانے کے لیے حاصل کا تذکرہ کیا ہے شارح نے۔ کہتے ان لفظ الابتداء موضوع لمعنی کلی، کہ لفظ ابتدا یعنی وہی جو باب افتعال کا مصدر ہے یہ معنی کلی کے لیے موضوع ہے، اور لفظ من یہ موضوع ہے ابتدا کے مخصوص جزئیات میں سے ہر جزئی کے لیے جو جزئیات مخصوصہ متعلق ہیں کسی متعلق سے، اس حیثیت سے کہ وہ اپنے متعلقات کی حالات کی معرفت کا آلہ ہیں، لتعرف احوالہا، یعنی وہ حالات ہیں اپنے متعلقات کے اور متعلقات کے احوال کی ان سے معرفت ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ يُمْكِنُ أَن يُتَعَلَّقَ قَصْدًا، اور اس معنی کلی کا تعقل قصدن ممکن ہے، قصدن ہو سکتا ہے۔ وَيُلَاحَظَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، اور اس معنی کلی کا فی حد ذاتہ لحاظ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ حال ہے کہ اس معنی کلی کا قصدن تعقل ہو سکتا ہے، فی حد ذاتہ ہی اس معنی کلی کا لحاظ ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے فَيَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ، یہ معنی کلی مستقل بالمفہومیت ہوگا۔ وَيَصْلُحُ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَبِهِ، اور یہ معنی کلی اس بات کی صلاحیت رکھے گا کہ وہ محکوم علیہ بن سکے اور محکوم بہی بن سکے۔ رہ گئے وہ مخصوص جزئیات تو وہ مستقل بالمفہومیت نہیں ہیں۔ وَلَا تَصْلُحُ أَن تَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا وَبِهَا، اور یہ جزئیات نہ محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ محکوم بہی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ محکوم علیہ بننا ہو یا محکوم بہی بننا ہو، محکوم علیہ اور محکوم بہی ہر ایک کے اندر یہ ضروری ہے ان یکون ملحوظا قصدن، کہ وہ محکوم علیہ یا محکوم بہی قصدن ملحوظ ہو، لے یمکن ان یعتبر النسبت بینہ و بین غیرہ، اور یہ محکوم علیہ کا محکوم بہی کا قصدن ملحوظ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان نسبت کا اعتبار کرنا ممکن ہو۔ کہتے ہیں بل تلک الجزئیات لا تتعقل الا بذکر متعلقاتها، بلکہ ان جزئیات کا تعقل بنا ان کے متعلقات کے تذکرے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ لِتَكُونَ آلَاتٍ لِمُلَاحَظَةِ أَحْوَالِهَا، تاکہ یہ متعلقات
جن کا ذکر ان جزیات کے تعقل کے لیے ضروری ہے، یہ متعلقات کے احوال کے ملاحظے کا آلہ بن سکیں، اور یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول کی کہ ان الحرف کلمۃ تدل علی معنی فی غیرہا، کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں ہے۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، اس کے غیر میں ہے۔ مثلا آپ سمجھیں سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ، میں نے سیر کی شروعات بصرہ سے کی۔ یہ شروعات کا معنی کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ من سے شروعات کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن یہ شروعات کا معنی یہ پایا کہاں جا رہا ہے؟ یہ من میں نہیں پایا جا رہا ہے، یہ بصرہ میں پایا جا رہا ہے۔ اسی لیے نحوی کیا کہتے ہیں کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، غیر کے اندر ہے۔ جہاں جیسے من کا معنی جو ابتدا ہے یہ خود من کے اندر نہیں ہے بلکہ بصرہ کے اندر ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، اور جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، یعنی کلام بعض محققین آپ نے تفصیل سے سماعت فرما لیا اور یہ جان گئے کہ بعض مفہومات کا قصداً اور بالذات لحاظ ہوتا ہے اور ان کا سمجھنا کسی دوسرے امر کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہی معنی مستقل بالمفہومیت ہے۔ اور بعض مفہومات ایسے ہوتے ہیں جن کا قصداً لحاظ نہیں ہوتا اور بالذات وہ مقصود نہیں ہوتے بلکہ کسی دوسری چیز کے ملاحظہ اور اس کی معرفت کا آلہ بنتے ہیں، تو یہ مفہوم معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہے۔ تو اب جب یہ باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ معنی کے فی نفس ہی ہونے میں، یعنی بذات خود معتبر ہونے سے مراد، معنی کے نفس معنی کے اندر ہونے سے مراد استقلالہ بالمفہومیت، یہ اس معنی کا مستقل بالمفہومیت ہونا ہے، یعنی معنی کا اس شان کا ہونا ہے کہ وہ اپنے سمجھے جانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معنی کا نفس کلمہ میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ کلمے کا اس معنی پر بذات خود دلالت کرنا ہے بغیر اس بات کی ضرورت کے کہ اس کی طرف کسی دوسرے کلمے کو ملایا جائے۔ اور یہ ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ کلمہ بذات خود اپنے معنی پر کیوں دلالت کرتا ہے؟ کہتے ہیں لاستقلالہ بالمفہومیت، اس لیے کلمہ اپنے معنی پہ بذات خود دلالت کرتا ہے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے۔ تو اب فی نفس ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع خواہ آپ معنی کو بنائیں یا کلمہ کو بنائیں، نتیجے اور معال کے اعتبار سے یہ ایک ہی مفہوم ہوگا کہ وہ جس معنی پر دلالت کریں گے وہ مستقل بالمفہومیت ہوں گے، اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں فَمَرْجِعُ کینونت المعنی فی نفسی وکینونتہ فی نفس الکلمۃ الدالۃ علیہ الی امر واحد۔ تو اب معنی کا نفس معنی میں ہونے کا مرجع اور معنی کا اس کلمہ کے اندر ہونے کا مرجع، جو کلمہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک ہی امر ہے، اور وہ ایک امر کیا ہے؟ معنی کا مستقل بالمفہومیت ہونا، یعنی اپنے سمجھے جانے میں غیر کا محتاج نہ ہونا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ ہی فی نفس ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع خواہ آپ اس ما کو بنائیں جس سے مراد کلمہ ہے یا خود معنی کو بنائیں، دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی رہا کہ معنی مستقل بالمفہومیت ہو۔ تو اس کتاب میں جو ضمیر مجرور ہے فی نفس ہی کی، اس کتاب میں کافیہ میں یہ ضمیر احتمال رکھتی ہے کہ ما موصولہ کی طرف لوٹے۔ کس کی طرف لوٹے؟ مائے موصولہ کی طرف۔ الاسم و ما دلہ میں جو ما ہے وہ مائے موصولہ کی طرف لوٹے، اور اس مائے موصولہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ۔ التی ہی عبارت عن الکلمہ، او مائے موصولہ جو کلمہ سے عبارت ہے۔ کہتے ہیں وہذا هو الظاہر، اور یہی ظاہر ہے، یعنی کافیہ میں یہی ظاہر ہے کہ فی نفس ہی میں ہی کی ضمیر کا مرجع او ما بنے جس سے مراد کلمہ ہے۔ ظاہر کیوں ہے؟ لِیَکُونَ عَلَى طَبْقِ مَا سَبَقَ فی وجہ الحصر، تاکہ یہ اس کے مطابق ہو جائے جو وجہ حصر میں گزر چکا ہے، اور وجہ حصر میں گزرا کیا ہے؟ من کینونت المعنی فی نفس الکلمہ، یعنی معنی کا خود کلمہ کے اندر ہونا۔ کیونکہ کیا کہا ہے دلیل حصر میں؟ لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعنًى فِي نَفْسِهَا، نفس ہی نہیں، نفس ہا کلمہ کی طرف ضمیر لوٹائی ہے۔ تو اب اگر یہاں پر فی نفس ہی میں ہی کی ضمیر معنی کی طرف لوٹا دیں تو دلیل حصر میں اور اس عبارت میں مطابقت نہیں ہو پائے گی جو ظاہر کے خلاف ہے۔ لیکن احتمال یہ بھی ہے کہ معنی کی طرف لوٹے، اور قریب بھی ہے معنی کی طرف بھی لوٹے، اور کہتے ہیں وَلِذَا ذَكَّرَ الضَّمِيرَ، اور اسی لیے ضمیر کو مذکر لائے، ورنہ مصنف کو اختیار تھا کہ ماں کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ضمیر مؤنث لاتے ہوئے فی نفسہا کہہ دیتے، لیکن فی نفسہا کہہ دیتے تو طے ہو جاتا کہ ضمیر کا مرجع کلمہ ہے، اور فی نفسہ ہی کہا تو ماں کی کہ لفظ کا اعتبار کر کے کہنا صحیح بھی ہو گیا، اور دونوں احتمال بدستور باقی رہے کہ کلمہ کی طرف بھی لوٹے اور معنی کی طرف بھی لوٹے۔ تو کہتے ہیں کہ ضمیر کو مذکر تنبیہاً علی صحت ارادت کلا المعنیین، اسی بات پر تنبیہ کرنے کے لیے مذکر لائے ہیں تاکہ دونوں معنی مراد لینا صحیح ہو جائے۔ یہ تو رہی کافیہ کی بات کہ یہاں پر ہی کی ضمیر کا مرجع اس معنی کو بنانا زیادہ ظاہر ہے جو اس ماں کو مرجع بنانا زیادہ ظاہر ہے جس سے مراد کلمہ ہے، معنی کو بنانا ظاہر نہیں ہے۔ لیکن مفصل کی عبارت معنی اخیر میں ظاہر ہے، یعنی ضمیر کا معنی کی طرف لوٹنا۔ معنی اخیر ہے کیا؟ ارجاع الضمیر الی المعنی، ضمیر کا معنی کی طرف لوٹانا۔ کیوں؟ معنی قریب ہے تو اس کا مرجع ہونا بھی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ معنی ہی ہو۔ اور پھر یہاں اجمال اور تفصیل میں مطابقت پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی دلیل حصر وہاں نہیں گزری ہے جس دلیل حصر کے اندر ہی کی ضمیر کا مرجع یا فی نفسے کے بعد والی ضمیر کا مرجع کلمہ بنانا سمجھ میں آتا ہو۔ کہتے ہیں لِعَدْمِ مَسْبُوقِيَتِهَا بِمَا يَدُلُّ عَلَى اعتبار کینونۃ المعنی فی نفس الکلمہ، کیونکہ یہاں پر وہ کسی ایسی چیز کے بعد نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ معنی کا نفس کلمہ میں ہونا معتبر ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر۔ وَلِہَذَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَاكَ، اور اسی لیے مصنف رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر، یعنی کہاں؟ جب مفصل کی شرح انہوں نے لکھی، ایضاح کے اندر جزم کیا مصنف نے
میں برجوعہ الی المعنی کہ فی نفسہ ہی میں ہی کی ضمیر کو معنی کی طرف لوٹانے میں مصنف نے کیا کیا؟ جذب کیا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔